السلام علیکم۔ ہاں جی پیارے بچوں، آج کی کہانی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ آج کی کہانی ہے ہماری شیر کا ڈرپوک بچہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شکاری نے جنگل سے ایک شیر کا بچہ پکڑا، چھوٹا سا شیر کا بچہ بہت چھوٹا تھا اور اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا۔ شکاری اسے اپنے گھر لے آیا۔ شکاری کے بچے ننھے منھے شیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، وہ اس سے کھیلنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں شیر کے بچے کو بھوک لگ گئی، تو وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے کچھ کھانا پینا نہیں جانتا تھا، بس دودھ ہی اس کی خوراک تھی۔ شکاری یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شیر کا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ دودھ کے سوا کچھ اور نہیں پی سکتا۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنی بکری کے ساتھ چھوڑ دیا۔ بکری کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ شیر کا بچہ کچھ ہی دیر میں بکری کے بچوں کے ساتھ گھل مل گیا۔ جب بکری کے بچے دودھ پینے کے لیے ماں کے پاس جاتے تو شیر کا بچہ بھی ان میں شامل ہو جاتا۔ اس طرح شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ پلنے اور بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ دیکھنے میں تو شیر لگتا تھا، مگر اس کی تمام عادتیں اور خصلتیں بکری کے بچوں جیسی تھیں۔ اس طرح شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑا ہو گیا تھا تو وہ شیر ہی، مگر باقی شیروں کی طرح بہادر نہیں تھا، بلکہ ڈرپوک تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن گاؤں پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا۔ شکاری کا گھر چونکہ جنگل کے نزدیک تھا نا، تو اس لیے کچھ بھیڑیے شکاری کے گھر میں داخل ہو گئے۔ شکاری اس وقت کہیں گیا ہوا تھا۔ بھیڑیوں نے بکری کے بچوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک ان کی نظر شیر پر پڑی تو وہ ڈر کر بھاگنے لگ گئے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ شیر ان پر نہ تو گھبرایا ہے نہ ہی حملہ کیا تو ان کی ہمت بڑھ گئی۔ انہوں نے بکری کے بچوں کو چیر پھاڑ دیا۔ شیر کا بچہ اگرچہ ایک بہت بڑا شیر تو بن چکا تھا، مگر اس میں شیروں جیسی صلاحیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا اور ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بھیڑیے حملہ کر کے واپس چلے گئے اور شیر وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد شکاری گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر کے ہونے کے باوجود بھیڑیوں نے حملہ کر کے بکریوں کو چیر پھاڑ دیا ہے اور شیر کچھ بھی نہ کر سکا۔ اسے بے حد دکھ ہوا، صدمہ پہنچا، تکلیف ہوئی۔ اس نے تو یہ سوچ کر شیر کے بچے کو بکریوں کے بچوں کے ساتھ چھوڑا تھا کہ وہ مصیبت میں ان کے کام آئے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بکری کے ساتھ رہتے رہتے شیر کی اپنی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ تو بکری بن چکا تھا۔ اگر وہ شیروں کے ساتھ جنگل میں رہتا تو وہ ان کی طرح شکار کرنے کا عادی ہوتا اور انہی کی طرح بہادر بھی ہوتا۔ شکاری نے سوچا کہ یہاں رہتے ہوئے تو یہ شیر بالکل بیکار ہے، میرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ یہ تو اس کے جانوروں کی رکھوالی یا حفاظت تک نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا یہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ ہی نہیں، تو کیوں نہ اسے جنگل میں ہی چھوڑ دیا جائے تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس میں بھی ان جیسی ہی بہادرانہ صفات پیدا ہو جائیں۔ یہ سوچتے ہی شکاری نے شیر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے واپس جنگل میں چھوڑ آیا۔ اس کہانی سے بچوں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دوست بہت سوچ سمجھ کر چوز کرنے چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں اچھی کمپنی چوز کرنی چاہیے، اچھے دوست بنانے چاہیے، جو اچھے لڑکے ہوں، جو اچھی لڑکیاں ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی شیر کی طرح بہادر بنیں، نہ کہ بکری کے بچوں کی طرح ڈرپوک بن جائیں۔ تو ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کیا آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے؟ جس نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دے۔